الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کبھی اپنے حق میں یا اپنی اولاد اور مال اور جائیداد کے حق میں بد دعا نہ کرو، مبادہ وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہو اور تمہاری وہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، جس کے نتیجے میں خود تم پر اور تمہاری اولاد اور مال اور جائیداد پر کوئی آفت آ جائے۔ انسان ہے، بے صبری کرتا ہے اور بہت جلد گھبرا جاتا ہے، اور اس کا چونکہ علم بھی محدود ہے تو بس اوقات ایسی دعائیں کر لیتا ہے کہ اگر وہ قبول ہو جائیں تو نقصان اسی کا ہوگا، خسارہ اسی کا ہوگا۔ آدمی بے صبری کرتا ہے، جلد باز ہے، بہت جلدی حوصلہ چھوڑ دیتا ہے اور گھبرا کر بس اوقات اپنے ہی لیے بد دعا کرنے لگتا ہے، اور اپنے اولاد کے لیے، اپنے مال و جائیداد کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اور اگر وہ دعا قبول ہو جائے تو بعد میں پھر پریشان ہوتا ہے، پھر اپنا ہی نقصان کر لیتا ہے۔ تو اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے حق میں، اپنے اولاد کے حق میں، اپنے مال و دولت کے معاملے میں بد دعا نہ کرو۔ کیا پتہ وہ گھڑی ایسی ہو جس گھڑی پہ دعا قبول ہوتی ہے اور تمہاری وہ دعا قبول ہو جائے، بعد میں تم خود ہی مصیبت میں آ جاؤ، کوئی آفت آ جائے گی۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ ایسی دعائیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو میرے عزیزو، اولاد اللہ کی نعمت ہے، اسے جتنا قیمتی بنا سکتے ہو بناؤ، اس پہ سرمایہ کاری کرو۔ کتنی امت کی مائیں ایسے گزری ہیں جنہوں نے زندگی تو قناعت اور سادگی پہ گزاری، لیکن اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، دھاگا بنایا کر دیا، اور اپنے بچوں کے لیے ضروریات زندگی اکٹھی کرتی تاکہ میرا بیٹا دین سیکھتا چلا جائے۔ اور پھر اللہ نے کیسا چمکایا، سبحان اللہ، لاکھوں انسانوں کو ایمان کا نور کا واسطہ اس کا بیٹا بنا۔ تو اللہ وکان اللہ شاکرا علیما، بڑا قدردان ہے۔ جب باپ کی محنت لگتی ہے اولاد پر اور ماؤں کی قربانیاں لگتی ہیں اولاد پر، پھر اس کی اولادیں چمکنے لگتی ہیں، نسلوں کی زندگیاں سنورنے لگتی ہیں۔ اولاد ایک ایسی چیز ہے میرے عزیزو، اس پہ سرمایہ کیجیے، سرمایہ لگائیے، اس میں سرمایہ کاری کیجیے، اپنی صلاحیتوں کی، اپنے وقت کی، اپنی محنت کی، اپنے وسائل کی، اسے امت کے لیے قیمتی بنائیے، اسے اسلام کے لیے قیمتی بنائیے۔ انبیاء علیہ السلام تو اللہ سے اولاد اس لیے مانگا کرتے تھے۔ مسجد اللہ کی دین کے لیے ہوتی ہے نا، تو اس کے گرد جتنی محنت ہوتی ہے عبادت بن جاتی ہے۔ جب اولاد ہی اللہ کے لیے ہو جائے تو اس کے گرد جتنی محنت ہوگی وہ بھی عبادت بن جائے گی۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے اولاد دی ہے، ایک حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ اس کی تربیت ہو۔ وقت بہت مشکل ہو گیا ہے اولاد کے سلسلے میں، اسے پیار دو، اسے محبت دو، اسے اپنے ساتھ قریب کرو۔ گھر کا ماحول ایسا نہ ہو کہ بچے کو یہ ذہن بن جائے کہ یہاں آیا تو طنز ملے گا، تنقید ملے گی، ایسا ماحول دو۔ ٹھیک ہے، بچے کو خوف ضرور ہو، غلط کروں گا ابا دیکھیں گے، لیکن اسے یہ بھی اطمینان ہو کہ یہاں حوصلہ افزائی بھی ہوگی، یہاں تعریف بھی ہوگی، یہاں مزہ بھی آئے گا، ابا کے پاس بیٹھ کر، اماں کے پاس بیٹھنے کا مزہ بھی آئے گا۔ اگر اسے قدم قدم پہ ہر وقت طنز ملا، تنقید ملی، تو وہ آپ کی صحبت سے دور جائے گا، اور ظاہر ہے ماں باپ سے زیادہ مہربان کون ہو سکتا ہے، کس کے ماحول میں جا بیٹھے گا۔ اور اب تو بری صحبت آسان ہے، جب آپ نے اسے اپنا قریب نہ کیا تو پھر وہ اپنے دوست خود بنائے گا، پھر وہ ان کے حوالے ہو جائے گا، پھر وہ ان کی زندگی سیکھے گا، پھر وہ ان کی عادات لے لے گا، پھر ان کا طرز عمل اس کی زندگی کا حصہ بن جائے گا، کیونکہ اسے دوست چاہیے، اس نے اپنا وقت گزارنا ہے۔ اب تو کسی کے پاس وقت نہیں ہے، یہاں بیٹھے تو طنز ہے، تنقید ہے۔ تو گھر کی فضا ایسی نہ ہو کہ بچے کے لیے وہاں بیٹھنا مشکل ہو جائے۔ اس میں ضروری ہے میاں بیوی کی آپس میں ہم آہنگی ہو، سوچ ایک ہو، فکر ایک ہو۔ اس بچے پہ بڑا ظلم ہوتا ہے جہاں گھر کے ان دو آدمیوں کے درمیان سوچ کا انتشار ہوتا ہے، بچہ دو کشتیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ بھی بڑا ظلم ہوتا ہے۔ ادارے کا ماحول اور گھر کا ماحول، اور بچہ پھر پریشان ہوتا ہے، گھر کچھ اور دیکھتا ہوں، ادارے میں کچھ اور دیکھتا ہوں۔
تعلیمی ادارے کی فضا کچھ اور ہے، گھر کی فضا کچھ اور ہے. معصوم بچہ ہے، وہ ذہنی انتشار کا شکار ہو جائے گا. اولاد کی تربیت میں سب سے بڑی چیز ہے اسے صحبت اچھی دے. سب سے مؤثر چیز بچے کی زندگی میں صحبت ہے، ماحول. آپ کس تعلیمی ادارے میں بھیج رہے ہیں، کس درسگاہ میں بھیج رہے ہیں، گھر کا ماحول اسے کیسے دے رہے ہیں، اس پہ نظر ہو. اولاد بہت قیمتی اثاثہ ہے، سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، جاگیر زمین سے زیادہ قیمتی ہے، مال و دولت سے، ذخیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی اولاد ہے. اسے سنبھالنا ہے، اسے قیمتی بنانا ہے، اسے اپنا سرمایہ بنانا ہے کل کے لیے. تو صحبت دیں، ماحول دیں. اور ایک بات ہے، دعاؤں کا اہتمام ہو. اللہ کے پیارے بندے ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. مزید بیانات کے لیے ہمارا چینل The Way of Islam آفیشیل سبسکرائب کریں.